برکاتی صاحب، قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ملتا ہے یا گنجائش ملتی ہے کہ یہ جو نظر نیاز والا سلسلہ ہوتا ہے، ایصال ثواب کا، ختم دینے کا، ہم اولیاء کرام ائمہ کرام کا ختم نیاز، اس طرح کا کیا کچھ ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر و نیاز یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان ایک اپنی دنیا کے اندر طلب اور اپنی ضرورت کو جب پورا کرنا چاہتا ہے اور باوجود نہیں کر پاتا تو پھر خالق حقیقی کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان خلق الانسان و ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، جسمانی طور پر بھی اور بعض مواقع پر ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر، تو پھر اپنی اس کمزوری کو قوت میں بدلنے کے لیے وہ پھر رجوع اللہ کرتا ہے، مضبوط سہارا لیکن یہاں پر بھی کمزوری یہ آ جاتی ہے کہ اپنی بعض غلطیوں نادانیوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب خاص حاصل نہیں کر پاتا جو ہونا چاہیے، اور وہ غلطیاں اور گناہ جو ہیں اس کو اس قرب خاص سے دور کرتے ہیں، تو پھر وہ سہارا لیتا ہے ایسی شخصیات کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے ہر وقت سرشار رکھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو ان کا نام اللہ کے حضور پیش کر کے انسان کوئی بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اسے ہی نظر کہا جاتا ہے، اچھا، منت ماننا یا نظر کرنا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات شریعت مطہرہ کے اندر بھی موجود ہیں اور شریعت سے پہلے بھی موجود تھے۔ قرآن مجید نے اس کی رہنمائی فرمائی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو یا نظر میں سے کوئی بھی منت مانتے ہو تو یقین رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو منت مانتے ہیں خدا کے لیے تو وہ خدا کے حصارِ کرم میں آ جاتے ہیں، اور جو ظالم ہوتے ہیں تو پھر جو مرضی کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ اگر منت ماننا، نظر ماننا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ شان بیان نہ کرتا بلکہ یہاں پر اس کا رد فرماتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظر ماننا اسلام کے اندر نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس پورا کرنا بھی پورا کرنا بھی ضروری قرار دیا۔ اسی طرح حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب حضرت عمران کی زوجہ نے یعنی حضرت سیدہ مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کے لیے میں منت مانتی ہوں کہ یہ تمہاری رضا کے لیے وقف کر دوں گی، امید تھی بیٹا کی، اور فرمایا عرض کرتی ہیں فتقبل منی، یا اللہ میری جانب سے اس کو شرف قبولیت قبول فرما۔ تو ان کا یہ منت ماننا اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر خود فرما دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم کو پھر یہ باتیں جو کرتے ارشاد فرما دیا اور واضح کر دیا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، یہ جب ماں کے شکم میں ہیں تو پھر ان کو کہا کہ جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی۔ تو اختصاراً میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی ان کے منت ماننے کا اللہ نے ذکر ہے۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نظر ماننے کے جگہ جگہ پر نہ صرف فوائد بیان کیے بلکہ اس معاملے کو انکرج بھی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ایک زمانہ میں منت مانی تھی اعتکاف کرنے کی بیت اللہ شریف کے پاس، تو وہ منت نہ پوری ہو سکی ایک طویل عرصہ تک، اور حتیٰ کہ پھر مکہ فتح ہوا تو پھر انہوں نے وہ منت یاد کرتے ہوئے عرض کی حضور میں نے یہ زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی اور پوری نہیں کر پایا، تو آپ نے فرمایا اس کو اب تم پورا کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے اس طرح کی متعدد آیات، ایک خاتون حضور کی خدمت میں صحابیہ حاضر ہوئی کہ میری ماں جو تھی وہ اس طرح اس نے منت مانی تھی روزے رکھنے کی، تو کیا میں وہ پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل پورا کرو، اگر اس پہ قرض ہوتا تو کیا تم اس کو نہ چکاتی؟ یعنی منت ماننا بھی اللہ کی طرف سے پھر یہ ایک قرض ہو جاتا ہے۔ تو آج کے خاص دن کے حوالے سے برکاتی صاحب میں نے یہی پوچھنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو خصوصی نیاز ہے اس کا کیا تصور؟ اس کے حوالے سے بھی یہ ہے چونکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اصل میں شخصیت والا تبار تو تمام ائمہ کرام وراء الورا ہیں، لیکن جو ابتلاء و آزمائش آپ نے برداشت کی اور پھر جو علوم و فنون آپ سے ظاہر ہوئے وہ ان کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء کا پہلا باب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر لائے ہیں، اور آپ وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر
جعفر صادق کا ذکر کرنا اصل میں 12 ائمہ کا ہی ذکر کرنا. تو یعنی اگر ان کے حوالے سے مدد مانی جاتی تو 12 کے 12 ائمہ کے حوالے سے ہی ہو جاتی ہے اور سب کی خدمت میں وہ نیاز پہنچتی ہے. اور جہاں تک یہ ایک آپ کی خدمت میں ایصال ثواب کرنے کا اپنے یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان چیزوں کا شروع سے تعلق ہے. حضرت حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کانا جعفر ابن محمد یطعمو آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے حتی لا یبقا لعیالہ شیئا یہاں تک کہ گھر کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. گھر میں فاقہ ہوتا اور دوسروں کو وہ کھلاتے رہتے. یہ دوسروں کو آپ نے کھانا کھلانے کی طرف اتنا مائل کیا. اور خود حضرت امام باقر کا معمول حضرت امام جعفر صادق بیان کرتے کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے گھر کے کھانے کے 3 حصے کیا کرتے تھے. ایک گھر کے لیے بچاتے, ایک دوست احباب کے لیے اور ایک ہمیشہ غربا فقراء کے لیے. تو اس گھر سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق اور ایک دو روایات میں تعجیلاً عرض کرنا چاہوں گا جو خصوصاً آج کل ختم شریف میں جو حلوہ کا اہتمام کیا جاتا ہے یا کھیر کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ شروع سے تعلق نظر آتا ہے. جب انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا نزول ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنے گھر میں گئیں اور وہاں جا کر آپ نے حلوہ تیار کیا اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی تھی حضور, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اس روایت کا اظہار حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کرتی ہے. یعنی کس وقت کیا ہے جب حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے ان کے احوال ذکر کرتے ہوئے آیت کساء کو تلاوت کی اور ساتھ ہی اس کا منظر بھی پورا بیان کر دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء نے آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کیا تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ایک غلام نے یہی حلوہ پیش کیا تھا تو آپ نے اس سے قبول بھی فرمایا. جس برتن میں وہ لایا تھا آپ نے وہ برتن درہموں سے بھر دیا, 1000 سے زیادہ درہم اس کو انعام دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا حضور سے, جو حضور کی چچی تھی, عرض کیا حضور مجھے یہ پتہ چلا کہ حوض کوثر ہے, اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ تو آپ نے وہاں پر جب یہ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی اور غلاموں پہ کرم نوازی کا حال بیان کیا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ, چونکہ اہل بیت میں یہ شامل ہے, تو ان کی زوجہ محترمہ بھی اسی خوشی میں گئیں اور انہوں نے حلوہ تیار کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. تو نظر و نیاز کی صورت میں بہترین اگر کوئی مٹھاس والی چیز ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تو یہ اہل بیت کا مزاج ہے. کان یحب الحلوہ والعسل, حضور خود بھی حلوہ اور شہد سے محبت فرمایا کرتے تھے. تو میٹھی چیز ہمیشہ پیار بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی اہل بیت کے ساتھ پیار کا اظہار کر سکیں اور بڑھا سکیں اتنا ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں. بہت شکریہ, بڑی نوازش جناب.